السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان۔ ایک گزارش پوسٹ شروع کرنے سے پہلے کہ میرا چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ میری آج کی پوسٹ کا عنوان ہے عزت والے قبرستان، اور اس کے حوالے سے میں قرآن پاک کا ایک فرمان پیش کر رہی ہوں پروردگار عالم کا، کہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کون کہاں مرے گا اور کہاں گڑے گا۔ اب دیکھیے، مرنے کا فلسفہ کیا ہے، گڑنے کا فلسفہ کیا ہے پروردگار عالم کا۔ انسان کہیں پیدا ہوتا ہے، کہیں جاتا ہے، کہیں اس کی قضا آتی ہے اور کہیں اور وہ دفن ہوتا ہے۔ بہرحال ہوا یوں کہ کچھ مہینے پہلے میری نظر ایک خبر سے گزری جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کے فلاں فلاں سیکٹر کے مرحومین کو فلاں فلاں قبرستان میں تدفین کی اجازت ملے گی، ورنہ تو نہیں، دوسرے سیکٹر والوں کو نہیں ملے گی۔ اس خبر نے مجھے ماضی کے ایک واقعے میں پہنچا دیا۔ ہوا یوں کہ جب کراچی آباد ہوا مہاجرین سے، تو یہاں بھی کیٹیگریز وائز آبادیاں بنائی گئیں۔ مڈل کلاس کی الگ تھی، درمیان اس کے غریب غربا کی الگ تھی، بستیاں الگ تھیں، اور ڈیفنس سوسائٹی کراچی کی کریم والے لوگوں کی آبادی تھی۔ اب یہ آبادی بن گئی، بڑی شان والی آبادی تھی۔ اب تو خیر اتنی نہیں رہی کیونکہ یونیورسٹی روڈ پہ اس سے بھی زیادہ اچھی آبادیاں بن گئی ہیں۔ بہرحال آبادی بن گئی اور لوگ وہاں جوق در جوق جا کے بسنے لگے، بڑا نام تھا۔ آبادی میں قبرستان کی جگہ بھی رکھی گئی، اور پھر ہوا یوں کہ آبادی تو بڑھتی رہی، قبرستان کا رقبہ وہی کا وہی رہا۔ اس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ ایک وقت وہ آیا کہ قبرستان میں جگہ نہیں بچی۔ اب ایک گھرانے میں ایک اعلیٰ عہدیدار کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے پر بیٹوں بیٹیوں کی میں دو آرا ہو گئیں۔ ایک پارٹی نے کہا کہ تدفین ہوگی تو ڈیفنس والے قبرستان میں ہوگی، دوسرے نے کہا قبرستان میں تو چڑیا کے بچے کی دفن ہونے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں کہاں سے ہو سکتی ہے۔ جب پہلی پارٹی مصر رہی تو دوسری پارٹی بالآخر مجبور ہو کے چلی گئی ڈیفنس کے قبرستان میں قبر کی جگہ تلاش کرنے۔ مرحوم کے دونوں بیٹے پھرتے رہے ادھر سے ادھر قبرستان میں، کوئی جگہ ہی نہیں نظر آئی۔ پھر ایک جگہ ان کو آوازیں سنائی دیں کچھ لوگوں کی، وہاں پہ وہ آوازوں کے سمت گئے۔ وہاں پہ دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے خوش گپیاں کرتے ہوئے۔ اب یہ پہنچے وہاں پہ، اور ان کے پاس کلہاڑا یا کلہاڑی جو بھی کہیے، جو زمین کھودنے کے لیے ہوتی ہے، اور پھاوڑا رکھا ہوا تھا جو قبر کی کھدائی کے لیے کام آتے ہیں۔ یہ پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ قبر مل جائے گی؟ تو ایک نے بڑے وثوق سے کہا ہاں جی مل جائے گی۔ تو کہا کہاں ملے گی؟ تو کہا کہ جہاں تم کہو گے وہاں مل جائے گی۔ تو ایک بیٹے نے کہا کہ ہمیں چھاؤں والے درخت کے نیچے قبر چاہیے، کیونکہ گھر میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ شرط ہونی چاہیے ساتھ میں کہ چھاؤں والا درخت ہو، اس کے نیچے قبر ہو۔ اس نے کہا، بولنے والے نے کہا ہاں جی چھاؤں والے درخت کے نیچے مل جائے گی، اور سامنے ہی ایک چھاؤں والا درخت تھا، اس کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو چھاؤں والا درخت نظر آ رہا ہے نا، اس کے نیچے ہم آپ کو قبر دے دیں گے۔
تو ایک بیٹے نے کہا کہ یہاں تو قبر ہے، یہاں کیسے مل سکے گی؟ تو کہا کوئی بات نہیں، ہم ہڈیاں نکال کے ادھر ادھر کر دیں گے اور قبر آپ کو تیار کر کے دے دیں گے۔ اچھا، کچھ دیر خاموش رہ کے بیٹے نے کہا چلو منظور ہے، چھاؤں والا درخت بھی ہے اور ڈیفینس کا قبرستان بھی ہے، کوئی برا سودا نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ پوچھا کہ کب ملے گی قبر، کیونکہ جنازہ تو تیار ہو جائے گا ظہر کے بعد، صبح انتقال ہوا ہے۔ تو اس نے کہا، آدمی نے جو گورکن بنا بیٹھا تھا، اس نے کہا دیکھو جی، مغرب تک تو لوگ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں اپنے جنازوں کی، اپنے مرحومین کی، اگر وہ ہم کو بنی ہوئی قبر کھوتے دیکھیں گے تو پھر ہمارے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہم تمہیں قبر تیار کر دیں گے جب لوگ فاتحہ پڑھ کے جا چکیں گے، اور تم عشاء کے بعد اپنے جنازے کو لے آنا تدفین کے لیے۔ یہ شرط بھی منظور کر لی بیٹوں نے، اور پوچھا کتنے پیسے لگیں گے؟ آدمی نے کہا کہ 5,000۔ 5,000 اس زمانے میں بڑی چیز ہوتے تھے، بس وہ بیٹے نے نکال کے 5,000 دے دیے، اور خوشی خوشی گھر آ گئے کہ ڈیفینس کے قبرستان میں قبر کی جگہ مل گئی۔ اب جنازہ تیار ہو گیا اور پھر عیدھی میں رکھوا دیا گیا ظہر تا عشاء کے وقت تک کے لیے۔ اب جنازے کے لیے عشاء کے بعد تمام لوگ آ گئے۔ 2 بڑی بڑی بسیں جو حیدرآباد والی ہوتی ہے نا، حیدرآباد نواب شاہ جو بڑی بڑی بسیں چلتی ہیں، وہ 2 بڑی بسیں تھیں جنازے کے شرکاء میں، اور لاتعداد گاڑیاں تھیں کیونکہ بڑے عہدیدار تھے۔ اب جنازے کا جلوس چلا، قبرستان پہنچا، دونوں بیٹے اتر کے، اب وہاں قبرستان میں گھوپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دے۔ ذرا سوچئے، کراچی وہ بستی ہے، وہ شہر ہے جس میں زندوں کو لائٹ نہیں دی جاتی، تو نہ کہ مردوں کے شہر میں لائٹ دی جائے۔ اب اتر کے دونوں بیٹوں نے ٹارچ کی روشنی میں قبر تلاش کرنی شروع کی۔ جنازے کے شرکاء بھی اتر کے کھڑے ہو گئے گاڑیوں سے۔ اب وہ ڈھونڈتے پھرے، پورے قبرستان میں ڈھونڈتے پھرے، کہیں نہ ملی قبر۔ بالآخر ایک بیٹے نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ رہی نشانی، میں اس جگہ نشانی لگا کے گیا تھا تاکہ پریشانی نہ ہو، اور وہ ہمیں چکمہ دے گیا ہے آدمی، اور یہاں کوئی قبر وبر نہیں ہے، ہم کو واپس جانا پڑے گا۔ تب دوسرے بھائی نے بھی اپنے بھائی کی توثیق کی، اور وہ لوگ جنازہ واپس لے کر چلے، اور عیدھی سینٹر میں جنازہ واپس رکھوایا گیا۔ جنازے کے شرکاء اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب جو حضرت کہہ رہے تھے گھر میں کہ کراچی میں اور بھی اچھے قبرستان ہیں جہاں پہ تم تدفین کر سکتے ہو، پھر ان سے ہی رجوع کیا گیا، اور انہوں نے بتایا قبرستان کا نام کہ تم یہاں رجوع کرو، یہاں پہ قبر بنواؤ۔ اب اس سارے معاملے سے ایک الگ ہٹ کے میں آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں، اپنے ناظرین سے، کہ انسان کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو جائے، کتنی ہی بڑی بستی میں رہتا ہو، اگر اس کے ضمیر میں زندگی کی رمق، ایمان کی رمق، زندگی کی نہیں، ایمان کی رمق نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی فیصلے کرے گا۔ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچتی ہوں کہ میں مر چکی ہوں، میری ہڈیاں میری قبر میں ہیں، کوئی بھی آتا ہے میری قبر کا سودا کرتا ہے کسی دوسرے جنازے کے لیے، میری ہڈیاں ادھر ادھر کر دی جاتی ہیں۔ جب میرے بچے فاتحہ پڑھنے آئیں گے میری قبر پر، وہاں دوسری قبر ملے گی، دوسرے کا نام ہوگا، دوسرے کا کتبہ ہوگا، میرا کتبہ تو پھینک دیا گیا ہوگا، تو میرے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ جو ہم یہاں پہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے ایمانی سے لبریز ایمان، اس کا کوئی وہ ہے؟ یہ اس ضمیر کو جگایا جا سکتا ہے؟ اور اس ضمیر کو جگا کون سکتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے؟ شیطان ضمیر کو سلاتا ہے اور اللہ جگاتا ہے۔
اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو مردہ ضمیر نہ بنائے، ایمان فروش نہ بنائے۔ وہ کیسے بیٹے تھے جنہوں نے ایک قبر کا سودا کیا؟ اس کو تو چھوڑیے، جو گورکن بنا ہوا تھا، جعلی گورکن، اس کو تو چھوڑیے، اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ کسی صورت سے اپنے 2-4 پیسے کما لے۔ لیکن ان باضمیر لوگوں کو جو کہ بے ضمیر تھے، جو ڈیفینس میں رہتے تھے، کیا یہ زیب دیتی تھی بات کہ وہ ایک قبر کا سودا کر کے اپنے مرحوم کو وہاں دفن کے لیے لے جائیں اور تدفین کریں اس کی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بس میری پوسٹ یہاں پہ تمام ہے، اور خداوند کریم ہمیں اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنا عزیز کرے، آبادی کے لحاظ سے یا اسٹیٹس کے لحاظ سے یا سونا چاندی کے لحاظ سے، دنیاوی جاہ و مرتبہ کے لحاظ سے عزیز نہ کرے، ہمیں ہمارے اعمال کے لحاظ سے عزیز کرے پروردگار عالم، اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں عزت کی موت بھی عطا کرے اور عزت کی تدفین بھی عطا کرے بار الہ، اور کسی بھی لالچ میں مبتلا نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ پروردگار عالم آپ کے گھروں میں نعمتوں کی برسات بھیجے، اور آپ کو زندگی کی بہترین خوشیاں عطا فرمائے، اور آنے والی ہر مشکل گھڑی سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔